بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تعلیم النحو میں پیچھے سے ہم دہرائی کریں گے۔ ہم نے دہرائی کر لی تھی اسم، فعل، حرف کی علامات کی۔ آج ہم آگے اسم کی دوسری تقسیم کی ذرا دہرائی کریں گے کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو، رجل، نور، اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو، جیسے فاطمۃ، کراسۃ۔ تو علامت تانیث کے الفاظ آئے ہیں، ایک میں موجود ہو ایک میں موجود نہ ہو، تو علامت تانیث کیا کیا ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علامات تانیث 4 علامات ہیں۔ نمبر 1، تائے متحرکہ ملفوظہ، جیسے فاطمۃ، تائے متحرکہ ملفوظہ۔ متحرکہ کا معنی حرکت ہو، زبر زیر پیش، اور ملفوظہ اس تا کو ہم لفظوں میں بھی ادا کریں، تلفظ بھی کریں، فاطمۃ۔ جب ساکن پڑھتے ہیں تو فاطمہ، تب بھی تلفظ کرتے ہیں اس کا، فاطمہ، لیکن ہاں کی صورت میں کرتے ہیں۔ اور نمبر 2، تائے متحرکہ مقدرہ، وہ تا جو متحرک ہو یعنی زبر زیر پیش ہو اور مقدرہ ہو، لفظوں میں موجود نہ ہو، ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ یہ تا موجود ہے، اندازہ لگائیں گے۔ جیسے ارزن، یہ اصل میں ارزتن تھا، ہم نے اندازہ لگایا۔ کیسے لگایا؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ پہلے بھی ایک اصول بتا چکا ہوں کہ الجمع والتصغیر یردان الاشیاء الى اصولها، کہ جو جمع اور تصغیر ہے نا، یہ چیزوں کو اپنی اصل تک لے جاتی ہے، الفاظ کو اپنی اصل تک لے جاتی ہے۔ تو عرض کی ہم نے تصغیر نکالنی ہے یا جمع نکالنا ہے؟ تصغیر کا معنی ہوتا ہے اس کو چھوٹا کر کے بیان کرنا۔ میں کہوں یہ بڑی زمین ہے اور میں کہوں یہ چھوٹی زمین ہے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ چھوٹی زمین ہے، یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ میں کہوں یہ بڑا مرد ہے، میں کہوں یہ چھوٹا مرد ہے، تو رجل مرد کو کہتے ہیں، رجیل چھوٹے مرد کو کہتے ہیں۔ تو ارضن یہ زمین کو کہتے ہیں، اور اریضۃ یہ چھوٹی زمین کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کی تصغیر نکالی تو اس میں تا موجود تھی، اریضۃ، تو اس تصغیر میں تا موجود تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ ارضن مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ تانیث تائے متحرکہ مقدرہ ہے، علامت تانیث۔ نمبر 3، الف مقصورہ زائدہ، جیسے حبلا، الف مقصورہ زائدہ۔ مقصورہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کو لمبا نہ کیا جائے، قصر سے ہے۔ جیسے 4 رکعت کی السلام نماز علیکم۔ ہوتی ہے، سفر میں اسے قصر پڑھ لیا جاتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ تو یہ جو الف ہوتا ہے، الف مقصورہ، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، زیادہ لمبا نہیں، لمبا تو کیا جاتا ہے 1 الف تک، لیکن زیادہ لمبا نہیں کیا جاتا۔ زائدہ کا معنی زائد ہو، حبلا، حبلا، فعلا کے وزن پر ہم اس کو لے گئے، فعلا، فا عین لام کے علاوہ جو حروف آتے ہیں اس کو زائد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فعلا، تو لام کے بعد الف آ رہا ہے، تو فا عین لام کی جگہ پہ الف نہیں آ رہا، اس کے بعد الف آ رہا ہے، تو یہ زائدہ ہے، الف مقصورہ زائدہ، حبلا۔ نمبر 4، علامت تانیث الف ممدودہ زائدہ۔ الف ممدودہ اسے کہتے ہیں جس کو لمبا کیا جائے اور زائدہ ہو، فاعل لام کے وزن پر نہ آئے۔ الف ممدودہ زائدہ، جیسے حمراء، فعلاء، دیکھو فعلاء زائدہ بھی ہے اور لمبا بھی کیا جاتا ہے، یعنی 1 الف سے زیادہ بھی آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، حمراء۔ تو یہ الف ممدودہ، اس کے بعد حمزہ آتا ہے۔ الف ممدودہ کی علامت یہ ہے، اس کے بعد حمزہ آتا ہے۔ اس کی آگے تعریفیں بھی آ رہی ہیں، دیکھیں الف مقصورہ وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں اس کے بعد حمزہ نہ ہو، حبلا۔ الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو، اس سے پہلے الف ہو، وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو، اس سے پہلے الف ہو، حمراء۔
چلے، لیکن میں نے ذرا آسان کر کے ان دونوں کی تعریفیں کر دی. مقصورہ وہ الف جس کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، اور الف ممدودہ جسے لمبا کیا جاتا ہے اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے. یہ آسان سی اس کی تعریف ہے. جی، یہ اسم کی دوسری تقسیم پوری، یعنی مذکر اور مؤنث. مذکر میں جس میں تانیث کی علامت نہیں ہوتی، مؤنث جس میں تانیث کی علامت ہوتی ہے. یہ تانیث کی علامتیں 4 ہیں. تائے متحرکہ ہے، تائے متحرکہ، پھر دو قسم ہیں، ملفوظہ اور مقدرہ، اور پھر الف مقصورہ اور الف ممدودہ. یہ تانیث کی علامتیں ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ کون سی چیزیں مؤنث ہے، کون سی چیزیں مذکر ہیں. شہروں کے نام مؤنث ہے، اور انسان کے جسم کے اعضاء کے اعتبار سے جو اعضاء دو ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث. یہ بہت ساری چیزیں میں نے لکھوائی تھی، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. آپ نے وہ چیزیں لکھی ہوں گی، اس کو ذرا ایک مرتبہ دہرا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب اس سے آگے ذرا ہم چلتے ہیں. اس میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. جی، اسم کی تیسری تقسیم کو ذرا دیکھیں. معرفہ اور نکرہ. معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے، جیسے مکہ ایک معین جگہ کا نام ہے. نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، جیسے رجل کوئی ایک مرد. کوئی ایک مرد، اب معلوم نہیں ہے وہ مرد کون سا ہے تو غیر معین ہو، اس کو نکرہ کہتے ہیں. اور اس کے ترجمے میں دیکھیں، ایک کا لفظ آ رہا ہے، کوئی کا لفظ، کچھ کا لفظ آتا ہے، اور معرفہ میں یہ الفاظ نہیں آتے. مکہ اس کا معنی مکہ ہے، مدینہ اس کا معنی مدینہ ہے، زید اس کا معنی زید. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. ضمیر ہیں، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، عالم، معرف باللام. ہر ایک کی تعریف دیکھیں. ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب، غائب سمجھ میں آئے. انا متکلم، انت مخاطب، ہوا غائب. اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے، جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی. ذالکا، تلکا، تانے کا. یہ ساری چیزیں میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، قریب کے لیے، بعید کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے. اس میں موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا کامل جز نہ بن سکے. موصول جسے ملایا گیا نا، موصول کا معنی ہے ملایا گیا، جسے ملایا گیا ہو. تو اس کے بعد جملہ ضروری ہے. جملہ نہ ہو تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. یہ پورا جز نہیں بنتا، کلام کا جز نہیں بنتا. میں کہوں الذی، معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کہوں الذی نصر، وہ میرے پاس آیا وہ جو کہ جس نے مدد کی، اب معنی سمجھ میں آ گیا. تو یہ مطلب ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا کامل جز نہ بن سکے. علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام ہو، جیسے زید، عبداللہ، مکہ، زمزم. یہ سارے علم ہیں. معرف باللام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل خاص مرد. پہلے رجلن تھا، نکرہ پر تنویر آتی ہے، الرجل خاص مرد. معرف بالاضافہ وہ اسم ہے جو معرفہ کے مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. کتابہ، کتاب مضاف ہے ضمیر کی طرف. ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں کہ مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو تو اس کو معرف بالاضافہ کہتے ہیں. کتابہ ضمیر کی مثال ہے. سب سے پہلے ضمیر، کتاب کی اضافت ضمیر کی طرف. کتاب ھذا اس میں اشارہ کی مثال، کتاب کی اضافت اس میں اشارہ کی طرف. کتاب الذی جاء یہ اضافت موصول کی طرف ہو رہی ہے. کتاب زید عالم کی طرف اضافت ہو رہی ہے. کتاب الرجل معرف باللام کی طرف، الف لام اسم پر داخل ہے، اس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے. تو یہ بھی معرفہ ہے. تو ان سب میں کتاب 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 کا جو لفظ آ رہا ہے یہ سارے معرفہ بن گئے. کیوں معرفہ بن گئے؟ ایک میں ضمیر کی طرف، ایک میں اس میں اشارہ کی طرف، اس موصول کی طرف، علم کی طرف، اور معرف باللام کی طرف ان کی
اضافت ہو رہی ہے۔ معرف بن ندا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا۔ یا طالب، یا زید، میں کہوں زید تو دنیا کے اندر جتنے زید ہے ان سب کا نام زید ہے۔ اگر میں کہوں یا زید، میں کسی کو بلا رہا ہوں یا زید، یہ متعین ہو گیا، یہ معرفہ بن گیا۔ تو حرف ندا داخل کرنے کے بعد بھی اس کو معرفہ بنایا جاتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ آج یہی دہرائی کافی ہے، تھوڑا سا مشق کر لیتے ہیں۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ ساتھیوں کو؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیں۔ چلیں دہرائی ہوئی ہے، الحمدللہ، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ساری بات۔ سورہ بقرہ کھولیے گا، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ سورۃ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، علامات اسم میں سے تائے تانیث ہے، متحرکہ، تائے تانیث متحرکہ۔ البقرہ یہ بھی اسم ہے، الف لام داخل ہے، تائے تانیث متحرکہ بھی ہے، اور سورۃ میں ایک علامت اسم مضاف بھی ہے۔ سورۃ مضاف ہے البقرہ کی طرف، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بقرہ کی سورت کی، ترجمے میں کی آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ دوسرا مذکر اور مؤنث میں سے، سورۃ مذکر اور مؤنث میں سے آپ نے ابھی پڑھا کہ اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث، تو یہ سورۃ مؤنث ہے، البقرہ تو بھی مؤنث ہے۔ اس میں علامات تانیث میں سے کیا ہے؟ تائے تانیث متحرکہ ملفوظہ، دیکھیں متحرکہ ہے ملفوظہ ہے، تلفظ بھی کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ذالک اس میں اشارہ میں سے ہے، معرفہ ہے نکرہ ہے، ذالک معرفہ ہے جی، تو اس میں اشارہ ہے، معرفہ یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ اچھا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر، مذکر کے لیے ذالک آتا ہے، مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تل کا، تل کا، ٹھیک ہے۔ یہ ذالک قریب کے لیے بعید کے لیے؟ یہ بعید کے لیے ہوگا، بعید کے لیے ہے، ٹھیک ہے صحیح۔ اسم فعل حرف میں سے اسم، کیونکہ معرفہ اسم کی ایک اقسام میں سے ہے۔ جی اسم ہے، صحیح۔ علامات اسم میں سے کیا ہے اسم؟ یہ مضاف الیہ ہے، نہیں مضاف الیہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اسم کی علامات میں سے ہم کہہ رہے نہیں ہے اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ جی جی، کیسے ہے؟ علامات اسم کھول کے دیکھیں ذرا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ الف لام نہیں ہے اس کے شروع میں، حرف جر بھی نہیں ہے، جی نہیں ہے، حرف ندا بھی نہیں ہے، تاء تانیث نہیں ہے، متحرکہ بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف ہے جی، سوچے میں نے آپ کو بتایا تھا دو چیزیں جر دیتی ہے، ایک مضاف اور ایک حرف جر، تو ذالکہ نے الکتابوں کو جر دیا ہے؟ نہیں دیا، تو حرف جر بھی نہیں دیا، ہے، مضاف بھی نہیں ہے، نہیں پھر دیا، مضاف کا نکل گیا جی۔ کلمے کا مسند الیہ ہونا، مسند الیہ،
جی اچھا، مسند الیہ کی تعریف کیا لکھی؟ وہ اسم ہے جس کی طرف دوسرے لفظ کی ایسی نسبت کی گئی ہو جس کو مخاطب کو پورا پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس متکلم کا خاموش رہنا صحیح ہو۔ اب ذرا دیکھیں، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، تو مخاطب کو پورا پورا فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ مسند الیہ ہے، سمجھ گئے جی؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ الکتاب یہ معرفہ نکرہ میں سے، معرفہ معرفہ علامات معرفہ کی الف کون سی لام قسم؟ الف لام، معرف باللام والی قسم ہے، صحیح، اسم ہے، معرفہ ہے۔ جی لا یہ حرف ہے، ٹھیک ہے، لا حرف ہے۔ ریبہ کا معنی ہوتا ہے شک، تو لا نہیں ہے شک اس میں، تو ریبہ یہ اسم ہے، اسم ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ یہ بھی مسند الیہ، ٹھیک ہے، مسند الیہ اس کے اندر ہے۔ فیہ، فی حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے، یہ ضمیر کون سی ہے؟ متصل ہے، منفصل ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ یہ مجرور ہوئی، مجرور ہوئی کیونکہ فی حرف جر ہے، اور متصل ہے، منفصل ہے؟ متصل، متصل ہے، ملی ہوئی ہے، بالکل صحیح۔ بارز ہے، مستتر ہے؟ بارز ہے، جی مستتر کا معنی چھپی ہوئی، اور بارز کا معنی ظاہر ہے۔ چھپے، جی ظاہر، ظاہر ہے، بارز ظاہر ہے، جی بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ اچھا جی، ایک اور سوال کر لوں کہ یہ ہی ضمیر معرفہ ہے نکرہ ہے؟ فیہ ہا ضمیر معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہوئی، معرفہ کی سب سے پہلی قسم کیا تھی؟ ضمیر ہونا، یہ ضمیر ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اگلا سوال کرتا ہوں کہ فی معرب ہے مبنی ہے؟ فی فی مبنی ہے مبنی کیونکہ کیوں ہے؟ حروف میں سے، حروف میں حروف سے میں ہے۔ سے مبنیات 3 ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے حروف، یہ تمام حروف مبنی ہیں۔ اچھا ضمیر جو ہے یہ معرب ہے مبنی ہے؟ ضمیر بھی مبنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہے۔ مبنی والاصل کے مشابہ ہے، شاباش، کیونکہ مبنی 3 چیزیں، امر حاضر، تمام حروف، فعل ماضی، یہ مبنی ہے۔ اچھا تو مبنی والاصل کے مشابہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ مبنی الاصل کے مشابہ، آپ نے فرمایا کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، امر حاضر، فعل ماضی، تمام حروف، تو یہ ضمیر ان میں سے کس کے مشابہ ہے؟ فعل ماضی کے مشابہ ہے؟ جواب آئے گا کہ نہیں۔ امر حکم دینا تو یہ کام کر، اس کے مشابہ ہے؟ نہیں۔ حروف کے مشابہ ہے؟ حروف کے مشابہ ہے۔ ہاں کیسے؟ جیسے حرف محتاج ہوتا ہے نا کسی دوسرے کے ساتھ، آگے پیچھے کوئی کلمہ ہو، تو ایسے ہی جی جی ضمیر بھی محتاج ہے، احتیاج کے صحیح اندر مشابہت ہے۔ کس کے اندر مشابہت ہے؟ محتاج ہے، ہونے میں، احتیاج کے اندر، جی ٹھیک ہے، محتاج ہونے میں مشابہت۔ تو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حروف کے ساتھ مشابہت، نہ فعل ماضی کے حروف ساتھ مشابہت ہے، نہ امر کے ساتھ مشابہت ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ حروف کے ساتھ ہے، حروف، شاباش۔ حروف ہدن اسم فعل حرف میں سے اسم ہے کیونکہ تنوین ہے۔ اچھا معرفہ نکرہ میں سے؟ نکرہ تنوین ہے۔ نکرہ ہے، تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اب صرف نحو سے، آپ جو پڑھ رہے ہیں فائدہ ہو رہا ہے نا، کہ یہ جو جی ہدایت ہے بہت، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ یہ عام ہے۔ عام ہے، یعنی ہدایت عام ہوگی، کس کے لیے عام ہوگی؟ متقین کے لیے، متقین جو خاص تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت عام ہوگی، خاص نہیں ہوگی، ہر قسم کی ہدایت ان کو مل جائے گی۔ جی للمتقین، لام حرف جر ہے، للمتقین، لیکن اس نے جر تو نہیں دیا، وہ یا کے اندر جو ہے مستتر ہے۔ آپ کو ایک بات ذرا بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات یاد آ جائے گی۔ اچھا جمع پڑھا تھا نا، جمع جی جمع بھی پڑھا ہے، ایک تو اس کو یاد رکھنا ہے، نمبر 2 آپ نے پڑھا ہے
اعراب کی 3 قسمیں، لفظاً، محلاً، تقدیراً. تقدیر لفظاً، محلاً، تقدیراً. تقدیر. پھر لفظ میں ایک آپ نے پڑھا تھا، یاد آ جائے گا، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت. اعراب جی بالحرف جی یعنی حرف کا اعراب ہوتا ہے، ایک حرکت کا اعراب ہوتا ہے. یہاں اعراب بالحرف ہے، یا کے ساتھ. ٹھیک ہے، لام نے جر دیا ہے لیکن اس کے جر کا کیا نکلا نتیجہ کہ یا آئی ہے. کیا آئی ہے؟ یا آئی ہے. اور جہاں پیش آئے گا یعنی جر نہیں ہوگا تو وہاں کیا آئے گا؟ متقین نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ متقون آئے گا. واو کے ساتھ اعراب آئے گا. تو یہاں یا کے ساتھ اعراب ہے. ٹھیک ہے، اعراب ٹھیک. بالحرف ہے، حرکت اعراب بالحرکت نہیں ہے، حرف حرکت نہیں. اور یہ نون، یہ کس کا نون ہے جی؟ یہ جمع کا نون ہے. ٹھیک ہے جمع قانون. جی. متقی اور متقی. اچھا، جمع مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ جمع مذکر مؤنث میں سے جمع مذکر ہے. اچھا، مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم؟ مذکر آ گیا تو مذکر سالم ہے. سالم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں جو واحد تھا نا وہ پورا اس جمع میں موجود ہو لیکن تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے، آگے نئے الفاظ آ جائے. تو اس کے واحد کیا آتا ہے؟ متقین کا واحد کیا آتا ہے؟ متقی. متقی. متقی جی. اب متقون آ گیا یا متقین آ گیا تو واحد کا جو وزن تھا وہ موجود ہے نا اس کے اندر، تو سالم جی ہے. جی. سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے. تو یہ باتیں بھی آپ کو یاد آ گئی ہے. ایک تو اعراب کے اعتبار سے بات آپ کو یاد آ گئی ہے، دوسرا جمع کے اعتبار سے جو آپ نے تقسیم پڑھی تھی وہ بھی آپ کو یاد آ گئی. جی بس اگر آج یہاں اتنا ہی. متقون ہوگا، جی، اگر متقون ہوگا تو وہ پھر اس کو ہم سالم نہیں کہیں گے. اس کو بھی وہ بھی سالم ہے کیونکہ متقی، میم تا قاف، یہ پورا لفظ موجود ہے اس کے اندر. صحیح. متقون، متقین. جی، جیسے رجلن ہے نا، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ رجالن. تو درمیان میں اس کا وزن ٹوٹ گیا، الف آ گیا تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. جی. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی اس کے بارے میں وضاحت کی نا، کہ جی لام نے اس کو جر دیا تو جی. اعراب بالحرکت کی وجہ سے یہ متقین ہو گیا. حرف تو کہیں بالحرف جیسے آیا. جی جی بالحرف، تو جی. کہیں متقین آئے گا، کہیں متقون آئے گا، اسی طرح کہیں مؤمنین آئے گا اور کہیں کہیں مومنون مؤمنون آتا آئے گا. ہے، یہ کہیں جی جی مومنون آپ نے آئے گا نا. پہلے جی 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 اس جی. کی آپ نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، لیکن تھوڑا سا اگر اس پہ اور ہو ہاں میں جائے. بتا دیتا ہوں. جی میں بتا دیتا ہوں. للمتقین یہ کیوں آیا جی؟ جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 5 میں آ رہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ المفلحون، یہ دیکھو مفلح، مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والا، اس کی جمع آتی ہے مفلحون. یہ دیکھو واو آ گیا یہاں پہ. اس کے شروع میں المفلحون کے شروع میں کوئی حرف جر آ رہا ہے جی؟ نہیں آ رہا. نہیں تو یہاں پہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ حرف جر نہیں ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اس کو جر نہیں دیا گیا یہاں پہ. پیش یہاں پہ اس کو ٹھیک. کہتے ہیں خبر. ابھی مبتدا خبر آپ نے یہ پڑھا نہیں ہے، بحث پڑھی نہیں ہے، یہ مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مرفوع. یہاں پہ پیش کی اعراب آنا چاہیے تھا لیکن پیش آیا نہیں، اس کی جگہ پیش کی حرکت کی جگہ واو اعراب بالحرف آیا، واو آیا ہے. جی اعراب بالحرف. واو. جی. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، یہ تھوڑا ایسے سا ہی آگے آ اعراب کا رہے سبق. جی. نحن مصلحون بمؤمنین آگے آیات میں آ رہا ہے. اس کو ذرا پھر آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا. یہ آیت نمبر 8 میں آ رہا ہے بمؤمنین، مؤمن کی جمع مؤمنین آ رہا ہے. وہاں یا کے ساتھ اعراب آیا با کی وجہ سے، اور مصلحون میں واو کے ساتھ آیا تو وہاں دیکھیں حرف جر نہیں ہے. تو ایسے آپ بہت ساری مثالیں قرآن حکیم سے نکال سکتے ہیں. جی آپ سوال کر رہے تھے. جی لیکن ایک بات اور، یہاں پہ الفاظ آ رہے لا یؤمنون، یشعرون، یکذبون، لا یشعرون. اس کو وہ نہ بنا دینا چاہیے، یہ مضارع کی بحث میں سے ہے، مضارع منفی ہے. لا یبصرون. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ہاں جی. جی ہے یہ بھی جمع لا یؤمنون. یہاں واو آ رہا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ واو جو ہے یہ خبر کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے، اس کی یعنی جمع کا ٹھیک صیغہ ہے. لا ٹھیک ہے. یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی جزاک اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعراب پھر تھوڑی سی ہم اور مشق اگر کر لیں، اگر آپ کو اتنا وقت ہو آپ کے پاس کسی دن، تھوڑا سا اعراب کا نا سبق
اس پہ مزید توجہ کی ضرورت لگ رہی ہے۔ اچھا، تو اگلے اگر یاد کروا لے، اگلے ہفتے آپ جب نحو کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں دہرائی انشاءاللہ میں کر لیں گے، جب اعراب کی بحث ہم نے پڑھی تھی نا، معرب اور مبنی، اسی جی میں جی جی انشاءاللہ آئے گا۔